بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ میں اپنے دوست سے ملنے اس کے آفس میں چلا گیا۔ ہم دونوں بچپن کے دوست تھے، لیکن ایک ہی شہر میں رہ کر بھی کافی عرصہ کے بعد ملتے تھے۔ میرا دوست جس کا نام رشید تھا، لیکن میں اسے حاجی کہہ کر پکارتا تھا، ہم ایک ہی شہر میں ملازمت کرتے تھے۔ وہ ایک IT کی کمپنی میں تھے اور میں بھی ایک چھوٹی سی کمپنی میں کلرک تھا۔ جیسے ہی میں اس کے دفتر میں داخل ہوا، وہاں تو ماحول بھی تبدیل ہو چکا تھا، کیونکہ میں کافی عرصے کے بعد یہاں آیا تھا۔ اور گپ شپ کے بعد میرے دوست نے کہا، ایک کام ہے میرا، اگر تم کر دو تو میں بھی آپ کا کام کر دوں گا، لیکن آپ کو مجھے چائے پلانی پڑے گی۔ ابھی میری بات مکمل ہی نہیں ہوئی تھی کہ اچانک ان کی دوسری طرف سے بیٹھی ایک لڑکی نے کہا، سر چائے پلا دیں گے، آپ بیٹھنے والی بات کریں۔ اس کی بات سن کر میں نے حاجی سے پوچھا، یہ کون ہے؟ تو حاجی نے کہا، یہ نئی اسسٹنٹ ہے۔ میرا دوست مجھے اس کے بارے میں بتا رہا تھا، لیکن میں صرف اور صرف اسی کو دیکھے جا رہا تھا۔ بھاری چھاتی والے جسم کی مالک، سامنے رنگ کی، عام شکل و صورت کی مالک، حجاب پہنے ہوئے ایک طرف بیٹھے ہوئے تھی۔ چائے پیتے ہوئے مسلسل میں اس کے خوبصورت جسم کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا۔ بعد میں مجھے معلوم ہوا یہ بھی اسی شہر میں رہتی ہے اور کسی سرکاری ہاسٹل میں کام کرتی ہے۔ خیر، میں اپنے دوست کا کام کر کے وہاں سے چلا گیا۔ ایک شام کو فون آیا۔ یہ فون اسی لڑکی کا تھا۔ نام بھی اس کا بہت ہی پیارا تھا، کومل نام تھا اس کا۔ پہلے تو میں ڈر گیا کہ یہ کس بے نام کا فون ہے۔ ایک کام ہے آپ سے، میں نے بھی حامی بھر لی۔ بتاؤ، اس نے کہا، میری سہیلی کو کوئی بھی جاب چاہیے تھی اس کمپنی میں، سو میں نے اس کمپنی کا نام لیا۔ قدرتی بات ہے وہاں کا منیجر میرا دوست نکلا اور اسی طرح میں نے اس کی سہیلی کا کام کروا دیا۔ کومل بہت خوش تھی۔ پھر اکثر اوقات ہم ایک پارک میں ملتے تھے۔ ملاقات دوستی میں بدلتی گئی، پتہ بھی نہیں چلا۔ میں بھی کومل سے ملنے کے بہانے ڈھونڈتا تھا اور میں کومل سے ملنے کے بہانے دوست کے آفس چلا جاتا تھا۔ کومل نے مجھے بتایا کہ ان کے باپ ایک مذہبی جماعت کے امیر ہیں اور ان کا گھرانہ بہت مذہبی ہے۔ اس کے گھر والے اس کو دوسرے شہر میں ملازمت کے لیے بھی نہیں جانے دیتے تھے، مگر وہ ضد کر کے یہاں آئی ہے۔ ہر رات ہم ایک دوسرے کو فون پر لازمی بات کرتے وقت گزرتا کیا۔ میں نے کہا، کل اتوار ہے اور دفتر بھی بند ہے، کیونکہ کہیں گھومنے چلیں؟ اس نے فوراً حامی بھر لی۔ میں نے بھی ہوٹل کا کمرہ بک کروا لیا اور ہم صبح ہوتے ہی گھر سے نکل گئے اور دوپہر تک ہوٹل جا پہنچے۔ میں ہوٹل کے کمرے میں پہنچتے ہی کمرے کا دروازہ بند کر دیتا ہوں، کومل کو آ کر پکڑ لیتا ہوں اور کومل نے مجھے ہاتھ سے ہٹا دیا اور کہا، کیا کر رہی ہیں یہ کیا کوئی اچھی بات ہے؟ میں نے کہا، کچھ ہوتا ہے تو کہنے لگی، یہ سب ناجائز ہے۔ مجھے بہت غصہ آیا۔ میں نے اس کو زور سے 2 تھپڑ مارے اور کہا، روزانہ میرے ساتھ پارک میں ملنے آتی ہو، وہ سب کچھ جائز ہے، یہاں میرے ساتھ ایک کمرے میں ٹھہری ہو تو یہ سب کچھ جائز نہیں؟ تو روتے ہوئے کہنے لگی، کچھ بھی ہو میں یہ کام نہیں کروں گی۔ میں نے کہا، اگر وہ یہ سب کچھ نہیں کر سکتی تو فوری طور پر یہاں سے چلی جائے، میں اس کو واپس بھی نہیں لے جا سکتا تھا۔ یہ کہہ کر میں کمرے سے باہر نکل آیا اور میجر سے اخبار لے کر دوبارہ کمرے میں آ کر پڑھنے لگا۔ 15 منٹ کے بعد کومل جو صوفے پر بیٹھی تھی کہنے لگی، اور کچھ نہیں، مجھے صرف شرم آتی ہے۔ یہ سن کر میں نے اس کو کہا، تم آنکھیں بند کر لو، شرم نہیں آئے گی۔ تو کہنے لگی، ٹھیک ہے۔ میں نے موقع کو غنیمت جانا اور کہا، میں نے کہا، اس کے ساتھ دوستی صرف اس کی چھاتی کی وجہ سے کی تھی، یہ مجھے بہت پسند تھی، میں ان کو دیکھنا چاہتا تھا۔ تو کہنے لگی، ٹھیک ہے، مگر اس سے آگے کچھ نہیں۔ میں نے فوراً حامی بھر لی اور فوری طور پر اس کا حجاب اتار دیا۔ اس دوران پہلے تو وہ پتھر بنی رہی، مگر تھوڑی دیر بعد میرا ساتھ دینے لگی۔ بعد میں اس نے باتیں شروع کر دی۔ اس کے بعد ہم دونوں نے غسل کیا اور کھانا کھانے کے بعد ہم وہاں سے چلے گئے۔ اس کے بعد میری اس کے ساتھ ہر ہفتے ملاقات ہونے لگی۔ اسی دوران اس کا حوصلہ بھی کافی حد تک بڑھ گیا۔